بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج سبق نمبر 34 ہے، باب الاستتار فی الخلاء، قضاء حاجت کے لیے پردے کا حاصل کرنا۔ یہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ معمول کے مطابق متن حدیث و مع ترجمہ ہے، تخریج روایت ہے، روات حدیث ہیں، سند سے متعلق کلام کریں گے، تشریح و فوائد اور خلاصہ اور سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گزشتہ جو ہمارا سبق ہے جس کو ہم نے 2 ویڈیوز میں پڑھا تھا وہ آپ کے سامنے خلاصے کی صورت میں موجود ہے۔ آج کا سبق اسکرین پر موجود ہے، باب الاستتار فی الخلاء، قضاء حاجت کے وقت پردہ حاصل کرنا۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن ثور عن الحسين الحبراني عن أبي سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من اکتحل فلیوتر، جس نے سرما لگایا تو طاق عدد اختیار کرے، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، جس نے ایسا کیا تو اس نے اچھا کیا، جو نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ومن استجمر فلیوتر، اور جس نے پتھروں سے استنجا کیا تو وہ طاق عدد اختیار کرے، من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، جو ایسا کر لے تو اس نے اچھا کیا، جو نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ومن اکل فما تخلل فلیلفظ، اور جس نے کھانا کھایا تو جو چیزیں خلال سے نکلی ہوں اسے تھوک دے، یعنی دانتوں کی صفائی کرتے ہوئے خلال کے ذریعے وہ نکلی تو ان کو تھوک دے۔ وما لاک بلسانہ فلیبتلع، اور جو چیز زبان سے نکلی ہو اسے نگل لے۔ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، جو ایسا کرے تو اس نے اچھا کیا، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ومن أتى الغائط فليستتر، اور جو قضاء حاجت کے لیے جائے تو پردہ کریں۔ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، اور اگر اسے کوئی چیز نہ ملے تو ریت کا ڈھیر جمع کر کے اس کی طرف پیٹ کر لے۔ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ بنو آدم کی بیٹھنے کی جگہوں سے کھیلتا ہے۔ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، جو ایسا کرے اس نے بہت اچھا کیا اور جو نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ آگے چل کے ایک ایک جملے کو انشاءاللہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سند سے متعلق کلام کیا ہے، اس کی بھی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ قال ابو داؤد رواه ابو عاصم عن ثور قال حسين الحميري قال ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور قال ابو سعد الخير۔ تفصیلی کلام ہے اس میں، جو ثور ہیں ان کے شاگردوں کا اختلاف بھی ہے، پھر کلمات کے اندر تصحیف اور حذف بھی ہوا ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ تخریج آپ کے سامنے موجود ہے، اور کن کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ روات حدیث آپ کے سامنے ابراہیم بن موسیٰ ہیں، ثقۃ حافظ ان کا قول ہے۔ عیسیٰ بن یونس پہ پہلے بات ہو چکی۔ ثور ہیں، ان کے بارے میں ثقۃ ثبت الا انہ یری القدر، یہ جو ہے ثقۃ ثبت کی تعدیل ان کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ عن الحسین الحبرانی، ان کو حمیری بھی کہا جاتا ہے۔ بطن من حمیر، حمیر کی ہی ایک شاخ ہے، حبران اس کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں ذکر ابن حبان فی الثقات وقال الذهبي لا يعرف، ذہبی رحمہ اللہ نے ان کو مجہول روات میں شمار کیا ہے، جبکہ ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقہ روات کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ابو سعید ہے، ابو سعید الحبرانی الحمیری الحمصی، ویقال ابو سعد الخیر الانماری۔ آگے اس کی تفصیلی کلام آنے والا ہے، انشاءاللہ وہاں بات کر لیں گے کہ یہ ابو سعید ہیں یا ابو سعد ہیں، حبرانی ہیں یا الخیر ہیں، تابعی ہیں یا صحابی ہیں، اس سے متعلق آگے انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ اب ذرا حدیث کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ تھا من اکتحل فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ چند آداب بیان کیے گئے ہیں سرما لگانے کے، اور سنت طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سرما لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سرما لگانے میں طاق عدد یعنی وطر اختیار کرنا مستحب ہے، 1 3 5 7 9۔ طاق عدد حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ہر آنکھ میں طاق عدد لگایا جائے، جیسے دائیں میں 3 بار، بائیں میں 3 بار، پہلا طریقہ یہ ہوگا۔ دوسرا، دونوں آنکھوں میں مجموعی طور پر طاق عدد ہو، جیسے دائیں میں 3 بار تو بائیں میں 2 بار، کل 5 بار ہو جائے گا۔ تیسرا، بعض علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں آنکھوں میں 2 2 مرتبہ مکمل سلائی، اور ایک جو سلائی ہو وہ آدھی ایک آنکھ میں اور آدھی دوسری آنکھ میں۔ اس میں ترجیح جس طریقے کو دی گئی ہے وہ 3 3 مرتبہ دونوں آنکھوں میں لگانا ہے۔ اس پہ شمائل ترمذی کی روایت بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرما دانی تھی جس سے آپ ہر رات 3 3 بار دونوں آنکھوں میں سرما لگاتے۔ دوسرا جملہ تھا من استجمر فلیوتر، جس نے پتھروں سے استنجا کرنا ہو تو وہ وطر اختیار کرے، جو ایسا کرے تو بہت اچھا، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ استجمار کی لغوی وضاحت دیکھیے۔ استجمار کا اصل مطلب چھوٹے پتھروں سے صفائی حاصل کرنا ہے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب بخور دینا بھی لیا ہے، جیسے کفن میں بخور دینا یا کپڑے وغیرہ میں۔ ابن رسلان شافعی رحمہ اللہ نے اس دوسرے معنی کو ہی تفصیلا نقل کرتے ہوئے یہاں مراد لی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ احناف کے مذہب کی دلیل ہے، چونکہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ طاق عدد اور 3 بار صفائی یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب درجے کا حکم ہے، اور اس کی بنیاد من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج یہ جملہ ہے کہ آپ نے اس میں اختیار دیا ہے، جو کر لے تو بہت اچھا، نہ کرے تو حرج نہیں۔ احناف کے نزدیک صفائی واجب ہے، چاہے وہ 1 بار سے ہو جائے، 2 بار سے ہو جائے، 3 سے ہو یا اس سے زائد سے ہو۔ شافعیہ کا موقف چونکہ اس سے برخلاف ہے تو ان کی طرف سے حدیث پہ کچھ اعتراضات بھی ہیں۔ شافعیہ کے نزدیک 3 پتھروں سے صفائی واجب ہے، یعنی کم از کم 3 بار صفائی ضروری ہے۔ اس حدیث پر شافعی نے 2 اعتراضات کیے ہیں، ہم ذرا تفصیلات کی طرف نہیں جاتے، جہاں آگے تفصیلی باب آ جائے گا تو وہاں تفصیل انشاءاللہ دلائل اور ان پہ کلام بھی کر لیں گے۔ اس حدیث کی سند پہ ایک اعتراض شافعیہ یہ کرتے ہیں کہ امام بہقی نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے راوی حسین الحبرانی مجہول ہیں۔ علامہ زیلعی نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ابن حبان نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، جو کہ معتبر کتاب ہے صحیح ابن حبان، لہذا حدیث کم از کم حسن درجے کی تو ہوگی۔ دوسرا ان کی طرف سے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ فلا حرج کا تعلق ما فوق الثلاث سے ہے، بہقی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، یعنی اگر 3 سے صفائی نہ ہو تو زائد استعمال کر لے تو اچھا، نہ کرے تو حرج نہیں۔ تو اس کے علامہ زیلعی حنفی رحمہ اللہ نے جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا کہ یہ حدیث کا واضح حکم ہے جس میں فلا حرج کی عمومیت ہے، وہ 3 یا 3 سے کم کے ساتھ یا زائد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، مقید نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ توجیہ شافعیہ کے اپنے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ شافعیہ کے نزدیک اگر 3 سے صفائی نہ ہو تو زائد استعمال بھی واجب ہے۔ تو من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج تو یہاں حاصل نہیں ہوگا 3 سے زائد میں بھی، وہ تو ان کے نزدیک پھر بھی 3 سے زائد کا استعمال واجب ہوگا، استحباب کے درجے کا وہ نہیں ہوگا۔ تو بہقی رحمہ اللہ کی یہ توجیہ تو خود شافعیہ کے اصول کے خلاف ہے، ان کے موقف کے خلاف ہے۔ اس کے بعد من اکل فما تخلل فلیلفظ وما لاک بلسانی فلیبتلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، اس کے کچھ آداب وغیرہ یہاں نقل کیے گئے ہیں۔ دیکھیے، من اکل فما تخلل، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کچھ کھائے اور اس کے دانتوں کے درمیان کچھ پھنس جائے تو اسے خلال مثلا کسی لکڑی سے یا کسی دھاگے وغیرہ سے وہ اس کو نکال لے، اور فلیلفظ یعنی اسے تھوک دے، باہر نکال دے، نہ یہ کہ دوبارہ نگل لے اپنے معدے میں اس کو لے جائیں۔ اور وما لاک بلسانی فلیبتلع، یعنی جو چیز زبان سے نکالی جائے، جیسے زبان سے حرکت دے کر دانتوں کے درمیان سے نکالا جائے تو اسے نگل لینا یہ جائز ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ جو چیز خلال کے ذریعے نکالی جاتی ہے اس کے ساتھ خون نکلنے کا امکان ہوتا ہے، جو کہ وہ پھنسی ہوئی ہے اور پھر وہ بدل بھی جاتی ہے، اس کی جو حیت ہے، صورت ہے، تو اس لیے اسے تھوک دینا بہتر ہے۔ اور جو چیز زبان سے نکالی جائے تو وہ لقمے کے حکم میں ہے، کیونکہ زبان سے حرکت دے کر اسے منہ کے اطراف میں گھمایا جاتا ہے جیسے عام نوالا، اس لیے اسے نگلنا جائز ہے۔ حدیث من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج کا جملہ جو یہاں پہ بھی موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلال سے نکالا ہوا کھانا تھوک دینا بہتر ہے، لیکن نہ تھوکے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر خون نکلنے کا یقین ہو تو پھر اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہوگا۔ ہمیں عملی سبق کیا ملا؟ تو وہ یہ ہے کہ شریعت میں صفائی اور طہارت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جسمانی افعال کے احکام دیے گئے ہیں، اور ہر حالت میں حکمت اور احتیاط کو مقدم رکھا گیا۔ اس کے بعد ہے کہ من اتى الغائط فلیستتر، حدیث کا تعلق یا جو باب قائم کیا گیا وہ اسی مضمون کی وجہ سے قائم کیا گیا ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو قضاء حاجت کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ پردہ کر لے،
اگر اس کو پردے کی کوئی چیز میسر نہ ہو تو وہ اپنے قریب سے ریت کو ہی جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا کے اس کی طرف پشت کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسانوں کے بیٹھنے کی جو جگہیں ہیں ان سے کھیلتا ہے. جو یہ کر لے تو بہت اچھا، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. قضاء حاجت کے وقت پردہ کرنا سنت ہے تاکہ ستر محفوظ رہے اور دوسروں کی نظر نہ پڑے. پردے کے لیے دیوار، چھت یا زمین کی گہرائی میں بیٹھنا بہتر ہے اور پردے سے 3 ہاتھ یا کم فاصلہ ہونا چاہیے. ابن رسلان رحمۃ اللہ نے اس ادب کو لکھا ہے. اگر قدرتی پردہ نہ ہو تو ریت یا مٹی کا ڈھیر جمع کر کے اسے پشت کی طرف کر لینا چاہیے تاکہ ستر حاصل ہو. یعنی جھاڑیاں نہیں ہیں، درخت نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے تو پھر مٹی کے ڈھیر سے ہی وہ پردہ حاصل کر لیں. فَلْيَسْتَدْبِرْهُ کا مطلب ہے کہ وہ ڈھیر اپنی پشت کی طرف رکھیں تاکہ اسے کوئی نہ دیکھے. اب یہاں پہ جو وساوس کی بات ہوئی یا شیطان کی بات ہوئی تو اس کی وضاحت دیکھیے. شیطان ان مقامات پر وسوسہ ڈالتا ہے جہاں انسان قضاء حاجت کرتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. جب انسان غافل ہے تو پھر شیطان حاضر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں فرمایا من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، اس سے جس نے پردہ کیا اس نے سنت پر عمل کیا، جو نہ کر سکا اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ اس صورت میں ہے جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو. اگر مجبوری کی حالت ہو اور پردہ ممکن نہ ہو تو گناہ نہیں، بلکہ گناہ اس شخص پر ہے جو دیکھے. یعنی 2 صورتیں اس کی ہوں گی. ایک تو یہ کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پھر یہ چھوٹ مل جائے گی، یہ سہولت مل جائے گی. اور دوسرا یہ مجبوری ہے، پیشاب پخانہ اس نے کرنا ہے، پردے والی جگہ نہیں ہے، تو پھر جو دیکھنے والے ہیں ان کو وہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ آدمی تو بشری تقاضے میں ہے اور مجبور ہے. مقاعد بنی آدم سے مراد انسان کا نچلا حصہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے جہاں سے پخانہ نکلتا ہے، اور قضاء حاجت کی جگہ بھی. اور شیطان جو ہے وہ فساد کی کوشش کرتا ہے. اس تعبیر میں 2 پہلو ہیں. جسمانی پہلو، اگر مقاعد سے مراد انسان کا نچلا حصہ ہے تو مطلب یہ کہ شیطان انسان کی شرمگاہ کو نشانہ بناتا ہے، یعنی اسے بے پردگی، بے حیائی اور ناپاکی کی طرف مائل کرتا ہے، خاص طور پہ جب وہ قضاء حاجت کے وقت پردہ نہ کریں. اور مکانی پہلو اگر دیکھا جائے کہ مقاعد سے مراد قضاء حاجت کی جگہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ شیطان ان جگہوں میں وسوسے ڈالتا ہے کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. وہ انسان کو غلط طریقے سے بیٹھنے، ناپاکی پھیلانے یا دوسروں کے سامنے بے پردہ ہونے کی ترغیب دیتا ہے. اب اس کے بعد سند حدیث سے متعلق کلام کر لیتے ہیں. انتہائی اہم کلام ہے اور تھوڑا تفصیلی ہے، اس لیے توجہ کی ضرورت ہے. قال ابو داود رواہ ابو عاصم عن ثور قال حسین الحميري قال ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال ابو سعد الخیر. ثور کے 3 شاگرد ہیں. ایک ان کے شاگرد ہیں عیسی بن یونس، دوسرے شاگرد ابو عاصم ضحاک، اور تیسرے ان کے شاگرد ہیں عبد الملک بن الصباح. اب انہوں نے جو روایت نقل کی ہے اس میں کچھ الفاظ کا اختلاف بھی ہے، تصحیف بھی ہے، حذف بھی ہے. اس کی تفصیل دیکھیے. ثور کے 3 شاگردوں کا اختلافی الفاظ. ابو عاصم ضحاک نے حدیث جو ثور سے روایت کی ہے اس میں راوی کا نام حسین الحميري ہے. یہ اوپر عن رواہ ابو عاصم عن ثور قال حسین الحميري، جبکہ ثور کے دوسرے شاگرد عیسی بن یونس جن کی حدیث ہم نے باب کے اندر پڑھی ہے، ان کی روایت میں یہی راوی جب ان کا نام آتا ہے تو حسین الحبرانی ہے. تو اس کا جواب پہلے بھی گزر چکا ہے. یہ دونوں نسبتیں درست ہیں، دونوں الفاظ درست ہیں، کیونکہ حبران جو ہے وہ قبیلہ حمیر کی ایک شاخ ہے. تو حمیر کی طرف نسبت ہوگی یا حبران کی طرف، تو ایک ہی بات ہے. دوسرا اختلاف عیسی بن یونس کی روایت میں صرف ابو سعد ہے. بعض نسخوں میں ابو سعید بھی ہے، وہ اس پہ متعلق آگے بات کر لیتے ہیں. جبکہ عبد الملک کی روایت میں الخیر کا لقب بھی موجود ہے. دیکھیے ورواه عبد الملک بن الصباح عن ثور فقال ابو سعد الخیر. جو حدیث ہم نے پڑھی ہے باب کے اندر اس میں تھا ابو سعد. اسی طرح نام میں اختلاف ہے کہ یہ ابو سعید ہیں یا ابو سعد ہیں. بعض روایات میں راوی کا نام ابو سعید ہے، بعض نسخوں میں بھی ایسے یہ یا کے ساتھ ہے، اور جبکہ بعض میں ابو سعد ہے بغیر یا کے. حافظ ابن حجر، امام نووی اور دیگر محدثین نے وضاحت کی ہے کہ درست تلفظ ابو سعید ہے، جیسے امیر ہے سعید اس کا وزن بن جائے گا. ابو سعد کہنا تصحیف، یعنی راوی کے نام میں غلطی ہے جو بعض ناقلین سے ہوئی ہے. اسی طرح بعض روایت میں راوی کو صحابی سمجھا گیا جبکہ بعض میں تابعی. تو یہاں پہ بھی 2 الگ شخصیات ہیں. ابو سعید الحبرانی تابعی ہیں جن کو ابو سعید الحميري بھی کہا جاتا ہے اور سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، جبکہ ابو سعد الخیر الانماری صحابی ہیں. ابن حجر، امام بخاری، ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے اس کی وضاحت کی ہے. اسی طرح ایک اور بات اسی کی وضاحت ہے وہ کہ تصحیح اور حذف ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں وضاحت کی ہے کہ بعض راویوں نے حدیث میں ابو سعید کی جگہ ابو سعد الخیر کہا. اوپر دیکھیں عن ثور فقال ابو سعد الخیر.
ٹھیک ہے جی. اور نیچے امام داؤد نے بھی ابو سعد الخیر هو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کی ہے. تو فرماتے ہیں دراصل یہ تصحیف اور حذف کا نتیجہ ہے. حافظ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلطی دو حصوں میں ہوئی ہے. پہلے حصے میں ابو سعید کو ابو سعد بنا دیا گیا، یعنی یا کو حذف کر دیا گیا، اور دوسرے حصے میں اصل نسبت الحبرانی کو حذف کر کے صرف الخیر باقی رکھا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ ابو سعید الحميري الحبرانی ہیں، نہ کہ ابو سعد الخیر اور نہ ہی ابو سعید الخیر. اب رہ گئی بات کہ امام داؤد نے بھی فرمایا کہ ابو سعد الخیر هو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل میں امام داؤد کی طرف سے یہ وضاحت ہے کہ ابو سعد صحابی ہیں، ان کا جو لقب ہے وہ الخیر ہے، اور وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو تابعی مراد ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ سے نقل کر رہے ہیں. اوپر جو ابو سعد الخیر ہم نے پڑھا تو وہ پھر تصحیف کے باب سے ہے کہ اس میں ایک تو سعید کو سعد بنا دیا، اور دوسرا الخیر جو ہے یہ اصل میں حبرانی تھا یا حمیری تھا، اس کی تبدیلی ہوئی. امید ہے آپ سند سے متعلق اس کلام کو سمجھ چکے ہوں گے. آج کے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، سوالات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان کے جوابات آپ کمنٹ سیکشن میں دیجیے، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم باب ما ینہی عنہ ان یستنجی بہ کو پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.